احباب جی حشم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک درد بھرا عنوان، ایک موضوع کہ ہم انسان ہیں لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ میں بھی اور آپ بھی، ہم نے آج اپنے وجود سے، اپنے جسم سے ایک سوال کرنا ہے کہ آیا کہ میرے اندر انسانیت موجود ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کسے کہتے ہیں اور انسانیت کسے کہتے ہیں، تاکہ سارا موضوع آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ انسان ظاہری طور پر جو یہ ڈھانچہ، جو یہ سیمپل، جو یہ باڈی ہم دیکھتے ہیں، یعنی دو آنکھیں دیکھتے ہیں، دو کان دیکھتے ہیں، زبان دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، پاؤں دیکھتے ہیں، یہ جو میرا اور آپ کا پورا وجود ہے، یہ باڈی ہے، یہ انسان ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت اس انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان نظر تو آتا ہے لیکن انسانیت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے، لیکن وہ انسانیت جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ انسانیت وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، خوف ہے، الہیت ہے، عدل و انصاف ہے، نرمی ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے اور دیگر تمام چیزیں یہ انسانیت کے اندر آتی ہیں۔ آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، اس میں ظلم و ستم کی فضا بہت ہی زیادہ گرم ہو چکی ہے اور بے حسی کو ہم سب ہی عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ کسی کمزور کا اپنی تکلیف کی وجہ سے آہ و بکا کرنا یا اس کا شکوہ کرنا ہمارے لیے تنگی کا سبب ہوتا ہے، اور کسی بھوکے کو، کسی پیاسے کو اس کی بھوک میں اور اس کی غربت میں دیکھ کے میں اور آپ نظریں جھکا کر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کسی لاچار، کسی مجبور کو ہم دیکھ کے اس پر ٹھٹھا مذاق بھی کرتے ہیں اور اس کا عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں۔ اور آج زبان سے کہنے کے لیے میرے پاس بھی الفاظ بہت ہیں۔ اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے، آپ کے پاس بھی کہنے کے لیے الفاظ بہت زیادہ ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کلمات پہ عمل کرنے کے بارے میں نہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح نماز ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہم سب ایک صف میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مظلوم کی آواز بن کر اسی طرح ایک جماعت کی صورت میں، ایک صف کی صورت میں ہم نظر میں نہیں آتے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟
کیونکہ اس وقت انسانیت مر چکی ہوتی ہے جس وقت یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی کے اندر، مدارج السالکین کے نام سے، مدارج السالکین کے نام سے عربی میں کتاب لکھی۔ اس کی پہلی جلد کا ترجمہ لاہور مکتبہ قدوسیہ سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب مدارج السالکین کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر بکری کا گوشت کیوں حلال کیا ہے، انسان کے لیے بھیڑ کا، بیل کا، مرغی کا گوشت کیوں حلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ رب العزت نے کتے کا گوشت، سور کا گوشت، ریچھ کا گوشت، سور کا گوشت، گدھے کا گوشت اللہ رب العزت نے انسان پہ حرام کیوں کیا ہے۔ انہوں نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، اور یہی وجہ، یہی ہمارا موضوع ہے۔ انہوں نے جو وجہ لکھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو چیز بندہ کھاتا ہے ویسا مزاج بندے کا بن جاتا ہے۔ بکری شریف جانور ہے، بکری کا گوشت کھانے سے بندے کے اندر گناہ کا پہلو عام نہیں ہوتا، اور اس کی گوشت کھانے کی وجہ سے کوئی حرام کام نہیں کرتا۔ مرغی کا گوشت ہے، اس کو کھانے سے انسان کو طاقت قوت ملتی ہے، لیکن حرام کے کاموں کی طرف نہیں لپکتا۔ اب گدھے کا گوشت جو منع کیا ہے، جی گدھے کا گوشت نہیں کھانا، کیوں؟ گدھے کے اندر ضد ہوتی ہے، یہ جہاں پر جو اڑ جائے وہاں سے ہلتا نہیں۔ ہم اپنی سرائیکی زبان میں اکثر بندوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، یار تیرے گڈھا والی ہٹ کھڑی ہے۔ ہم یہ اپنی زبان سے بھی جملہ کہتے ہیں، کیوں؟ یہ ضدی بندہ بن جاتا ہے۔ انسان جس چیز کا گوشت کھائے گا ویسا وہ ضدی بن جائے گا، اس وجہ سے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ سور کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ سور کا گوشت کھانے کے بعد انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری بہو کون ہے، میری بھتیجی کون ہے، میری بھانجی کون ہے۔ انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی۔ آپ یہ سور کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ایک مادہ سورنی پر 100 نر جفتی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، نہ اس کا بہن بھائیوں کی اس کی تمیز ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس کی بیٹی بہن کی، کسی کی کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ اور جو ان یورپ کنٹری سے پھر پڑھ کے آ جاتے ہیں نا نوجوان، بڑی جدت کی ٹیکنالوجی کو سیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتھا تے بڑا آزادانہ ماحول ہے، اتھا تے تریم تیویں ودیاں انہیں، ادھر تو پردہ نہیں ہے، کھلی آزادی ہے، عورت جیسے کرے جیسے جو کرے، پیچھے سور کھایا ہوتا ہے۔ جیسے کیوں کرے عورت کو اسلام نے قید میں رکھا ہے، عورت کو اسلام نے ماں باپ کی تمیز سکھائی ہے، بہن بھائیوں کی تمیز سکھائی ہے اسلام نے۔ جس وقت یہ علوم اور فنون اور جدید ٹیکنالوجی سے حاصل کیا ہوا یہ نظارے یہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا بھی ویسا ماحول ہو۔ پھر ان کے ہاں عورتیں سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی، پردہ بھی نہیں کرتی، ان کے گھروں کا ماحول ویسے ہوتا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی غیر محرم ہے وہ بھی آ رہا ہے، کوئی محرم ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور وہ ویسے کہ ویسے وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز بندہ کھاتا ہے ویسی طبیعت بن جاتی ہے، اور پیچھے وہ یہ جو آزادانہ روش کو اختیار کرنے والے ایسے نعرہ نہیں لگاتے یا ایسے اس چیز کے قائل نہیں ہوتے، پیچھے ان سوروں کا گوشت کھایا ہوتا ہے، اور انہی کی تعلیمات کو لیے ہوئے وہ آ کے آپ کو آگے بتاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں۔ کوئی بھی بھیڑیا ہے
اس کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ بھیڑیا خونخوار جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اور یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا ہو، ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ چمڑی کو ادھیڑ لینے والا ہو۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، کوئی کیسے ہوگا، اچھے بھی ہیں اور زیادہ تر ہمارے ہاں برے بھی لوگ موجود ہیں۔ اب جو ڈاکٹر جس کے پاس 5 روپے والی بھی میڈیسن پڑی ہے، لیکن وہ نسخہ جو لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر میڈیسن جو لکھ کر دیتا ہے وہ ایک ٹیبلٹ یا ایک پتا اس کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے یہ 5 روپے والی گولی سے، میڈیسن سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن 500 والی کیوں لکھ کے دیتا ہے؟ پیچھے سے اس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ، اگر آپ نے ہماری میڈیسن اتنی چلائی تو ہم آپ کو اتنا بینیفٹ دیں گے۔ یہ انسان ہے یا یہ بھیڑیا ہے؟ یہ مسلمان ہے یا بھیڑیا ہے؟ مسلمان بننا ہے تو دورہ مسلمان نہیں، مثالی مسلمان بننا ہے۔ انسان بننا ہے تو مثالی انسان بننا ہے۔ پھر یہ گدوں والے، بھیڑیوں والے، یہ سوروں والے، یہ جانوروں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ جو کام جانوروں کے تھے اور ان حرام خور جانوروں کے تھے، آج وہ کام مجھ میں بھی موجود ہیں، آپ میں بھی موجود ہیں، اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے تو سمجھے وہ گدھا والی ریٹ جو ہم نے لوگوں کو کہی تھی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، قرآن اور حدیث سنتے سنتے، علماء سے واعظ و نصیحت سنتے سنتے، قرآن مجید کو پڑھتے، دین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے زندگی بیت گئی ہے، لیکن وہی گدھے والی رٹ کھڑی ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا امام یوں کہتا ہے، میرا مولانا یوں کہتا ہے، میرا حضرت یوں کہتا ہے، میرا فلاں یوں کہتا ہے، میں اپنے خاندان والوں کو کیا کہوں گا؟ پھر کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر خاندان والوں کی بات جو ماننی ہے۔ وہ گدھے والی ریٹ وہ کھڑی ہے۔ 20-40 سال قرآن پڑھنے کا، سنانے کا، سننے کا، اگر اس بندے کو فائدہ نہیں ہوا، یہ مثالی مسلمان بھی نہیں ہے اور مثالی انسان بھی نہیں ہے۔ تو بننے تو مثالی انسان بننا ہے، بننے تو مثالی مسلمان بننا ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، میں نے ایک شعر دیکھا، اسی شعر سے میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے اسی موضوع پر جمعہ پڑھانا ہے۔ وہ شعر لکھا ہوا تھا، ٹرک کے پیچھے شعر لکھا ہوا تھا، یہ کہہ کر سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا، یہ کہہ کر سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ اب سانپوں کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں پہ آ کے کسی بھیڑیے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریچھ اور کسی چیتے، کسی شیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خونخوار بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر انسانی بھیڑیے، یہاں پہ انسانی سور کی شکل کے اندر ہے، اس کا مزاج ایسا، اس کا بولنا ایسا، اس کا چلنا ایسا، اس کا ڈنگی مزاج ہے۔ سانپ کی طرح جب بھی موقع دیکھتا ہے، کبھی حسب پہ تانے، کبھی نسب پہ تانے، کبھی اس کے گھر پہ تانے، کبھی اس کی شخصیت پہ تانے، کبھی اس کے تعلقات پہ تانے، یعنی ہر وقت وہ ڈنگی مزاج ہے اور اس نے تکلیف پہنچانی ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کا یہ مزاج بنا ہوا ہے اور اس نے وہ تکلیف پہنچانی ہے۔ اور یہی ڈنگی مزاج کیسا گندا اور ڈنگی مزاج بندوں کا بنا ہوا ہے اور کیسا معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ انسانیت نام کی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ کتا ہے نا، کتا، اس کو 2 دن روٹی کھلا دینا، تیسرے دن آپ کے پاس سر جھکا کر ملتا ہوا آئے گا، اور جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا ہے اس کو یہ گھور کر دیکھتا ہے، یہ انسان ہے یا یہ سور ہے؟ یہ انسان ہے یا بھیڑیا ہے؟ جس ماں نے سردیوں کی راتیں اپنی چھاتی پر لٹائے رکھا، اس نے گندگی کی ہی رکھی، اس نے لٹائے رکھا، یہ ماں کو اب جب بھی کہتا ہے تانے دیتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میرے پاس میڈیکل کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھائی کہتا ہے آپ ادھر جا کے رہ پڑے، وہ بھائی کہتا ہے ادھر جا کے رہ پڑے، پھر ماں سب کو چھوڑ کے اپنی بیٹیوں کے گھر میں جا کے رہتی ہے۔ یہ انسان ہے بیٹے، یا انسانی روح کے اندر یہ بھیڑیے ہیں؟ یہ درندگی ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ ماں جس نے 2 سال تک دودھ پلایا ہے اس کا حیا نہیں ہے، وہ دوست
جس نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کو کھانا کھلایا ہے، آپ کو پانی پلایا ہے۔ آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے نا، آپ کو یہ بتائیں گے پہلے جڑے لوگ ہوندے ہیں نا، کہیں کو گھٹ پانی دا جب پلا دیتے نا ہوندی کہ نہیں بھی عزت دے وال دے دینا ہن تے اتھاں جڑے گھر دعوتاں وچ کھندے ہیں، جتھاں یاریاں وچ لیندے ہنے دے ہمشیرے دے نال انہاں دے تعلقات جڑ پیندے ہنے دے گھر یہ کیا ہے؟ یہ درندگی موجود ہے، انسانیت موجود نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، یہ ڈنگ مارنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ تیار رہتا ہے۔ اس لیے یہ ڈنگی مزاج ختم کریں، یہ جانوروں کا روپ ختم کر کے ہم صحیح معنی انسان بنے۔ انسانیت کا جو ہم نے لیبل اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، ہمارے اندر انسانیت موجود نہیں ہے۔ آج اسلام ہے نا، اللہ رب العزت نے یہ اسلام ہمیں تحفے کے اندر دیا ہے۔ مجھے کیا پتا اسلام کی قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ قرآن کی قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ حدیث کی قدر کیا ہے؟ قدر پوچھنی ہے ان حدیث کی، ان قرآن کی قدر پوچھنی ہے، پوچھنی ہے۔ اگر اس کی قدر پوچھنی ہے، یہ کوئی مساجد اور یہ کوئی مدارس، یہ دین کے دائی، اور آج ہم جو مبلغ بن کے چلے پھر رہے ہیں، یہ اللہ نے آسمانوں سے نہیں گرائے، یہ مساجد آسمانوں سے نہیں گری، یہ مدارس آسمانوں سے نہیں گرے، پیچھے صحابہ کرام کی محنت شامل حال ہے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھیں، جنہوں نے انگاروں پر لیٹ کے احداد کی صدا کو بلند کیا ہے۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت زنیرہ سے پوچھیں، جن کی آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری گئی تھی گرم کر کے، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیں کیا پتہ ہے اسلام کا؟ اچھا صحیح اسلام ایویں بھی آدھے ایویں بھی کرنے، ساڑا مزاج نہیں منے دا صحیح، ساڑا قوم قبیلہ نہیں منے دا صحیح، ساڑے رشتہ دار ہوں کیا منہ نکلے سوں، منہ مسلمانوں والا بنائے، درندوں والا منہ نہ بنائے، انسانیت کا روپ ڈھانپے اور صحیح معنی میں انسانیت بن کے سامنے آئے۔ یہ نہ ہو کہ بہروپیے بن کے ہم پھرتے رہیں، اسلام کا روپ ڈالنا ہے تو پھر پوچھنی ہے، اسلام کی قدر پوچھنی ہے۔ ان صحابہ سے پوچھیں جن کے پاؤں کے اندر پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، ٹاکیاں باندھ باندھ کے جہاد بھی کیے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند بھی کیے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، ان صحابہ سے پوچھیں جن کے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن اسلام کا علم جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا۔ ہمیں کیا پتہ ہے اسلام کا؟ اللہ نے اسلام کا تاج رکھا ہے میرے سر پہ، اللہ نے ایسے مفت میں تاج رکھ دیا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر مفت کا تاج ہے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں۔ شکر کرتے ہیں میں یہودی نہیں، میں عیسائی نہیں، میں کافر نہیں، میں مشرک نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام کو اپنایا ہے۔ یہ اسلام کا تاج کوئی چھوٹا تاج نہیں ہے، اور ہم اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں، ہم اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، جتنے بھی یہ اسلامی ملک موجود ہیں ان کو فتح کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے۔ ہم سے تو یہ ملک نہیں سنبھالے گئے، ہم نے اور کون سا کیا فتح کرنا تھا؟ ہم تو انہی میں اسلام کا قانون جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکے، ہم نے اور کیا اسلام کا پرچار کرنا تھا؟ ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی مسجد میں لاگو نہیں کر سکتے، ہم اپنی مسجد کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں لاگو نہیں کر سکتے، ہم گھر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے وجود پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کی مہربانی ہے جو اسلام کا جو ہمیں تاج جو انہوں نے نوازا ہے، جو ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم نے کوئی اپنی کمائی کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا جو تاج جو صحابہ کی محنت کی وجہ سے میرے اور آپ کے سروں پر موجود ہے، تو اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ہوا۔ اونٹوں نے بھی پانی پی لیے اور جانوروں نے پانی پی لیے اور انہوں نے اپنے برتنوں کے اندر پانی بھر لیے، صحابہ کرام نے پانی بھر لیے۔ اگر ذرا تھوڑی سی ہم اپنی عقل کے ساتھ سوچیں، مشکیزہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے مشکیزہ؟ زیادہ سے زیادہ 20 سیر پانی آ گیا ہوگا، 40 سیر پانی آ گیا ہوگا، 50 سیر پانی آ گیا ہوگا۔ مشکیزہ اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، یوں تو نہیں ہو سکتا کہ ہزار لیٹر کا جو ہے وہ مشکیزہ تھا۔
ایسی بات نہیں، بلکہ وہ مشکیزے کے اندر کتنا پانی تھا جس کو اونٹوں نے بھی پی لیے، باقی جانوروں نے بھی پی لیے، صحابہ نے اپنے برتنوں کو بھی بھار لیے، سب صحابہ کرام نے بھی پانی پی لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ معجزہ اللہ رب العزت نے ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے لوگو، اگر اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم بھی پھر مثالی انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ لو صحابہ کرام آپ کے پاس جو چیز بھی موجود ہے، کوئی صحابہ ستو لا رہے، کوئی پنیر لا رہے، کوئی اجوا کھجور لا رہے، کوئی دوسری کھجوروں کو لے کر آ رہے، کوئی سکری کھجوروں کو لے کر، یعنی سب چیزوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر لیے، اور اس عورت کو کہا ہے کہ یہ دیکھ پانی بھی اتنا ہی ہے، پانی بھی تیرا کم نہیں ہوا، پانی بھی تیرا اتنا ہی زیادہ جتنا تھا اتنا ہی ہے، اس سے ہم نے پانی کو کم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت بنا دی ہے۔ اور ہم مثالی انسان ہونے کا درس یہ دیتے ہیں، مثالی انسان ہونے کا سبق یہ دیتے ہیں کہ یہ جو سارا سامان ہے یہ تو لے کر چلی جا۔ اور صحابہ کرام جس وقت اس کی سواری پہ یہ سامان کو رکھا اور اس کو روانہ کیا، یہ عورت اپنے قبیلے کے اندر پہنچ گئی اور جا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کرام اس قبیلے کے اوپر حملہ نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ اس وجہ سے، انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے حملہ نہیں کرتے کیونکہ ایک دفعہ میں نے ان کو پانی کا ایک گھونٹ دیا تھا اور یہ اس گھونٹ کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ انہوں نے اس قبیلے پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کیا۔ اگر صحابہ چاہتے حملہ کر دیتے، جس کے گھر سے پانی پیا جاتا ہے پھر وہاں حرام زدگیاں نہیں کی جاتی، وہاں درندوں والا کام نہیں کیا جاتا، وہاں خنزیر اور سور جیسے کام نہیں کیے جاتے، وہاں پہ استوں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے صحابہ کرام اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، اتنا زیادہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثالی مسلمان ہونا اور مثالی انسان ہونا اتنا زیادہ ان لوگوں پر یہ اثر کر گیا، اور اسی عورت کی دعوت کی وجہ سے یہ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ مثالی انسان سے ملے تو مثالی بن گئے، اور مثالی بنے تو سارا کنبہ ہی جو ہے وہ مثالی بن گیا۔ نہ ہم خود مثالی، نہ ہمارا گھر مثالی، نہ ہمارا رہن سہن مثالی۔ ہم اپنے گھر میں دیکھیں، ہماری بیوی بچے، ہمارے والدین، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار کیا مثالی ہیں؟ مثالی ہے ہی نہیں۔ جب مثالی نہیں ہے تو پھر مثالہ بننا ہے، کھچڑی پکنی ہے، سب چیزیں دھڑم ہو جانی ہے، اور پھر کیا بندہ نکلنا ہے؟ پھر بندہ اندر سے صحیح بات ہے بہروپیہ نکلنا ہے۔ انسان تو انسان کے روپ میں وہ انسان نہیں ہونا، بلکہ وہ انسان کے روپ کے اندر وہ بھیڑیا ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں موجود ہیں، تھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا اور آپ آرام کرنے لگ پڑے۔ آرام فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ جس کا نام غورس بن حارث نامی یہ بندہ آیا اور اس نے تلوار کو پکڑ کے کیا کہنے لگا؟ یہ کہنے لگا، میں یمنعک منی، اے محمد آج تو بتا کہ آج تجھے میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ جس وقت یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار، اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے، ہلنا شروع ہو گئے، تلوار نیچے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو بتا، میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھ کو مجھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی کی کوئی غلطی ہو جائے، ہم جو ہے وہ باتوں کا جواب جو ہے وہ پتھروں کی صورت میں دیتے ہیں۔ آج کے نوجوان باتوں کا جواب جو ہے وہ گولی اور فیر کے ساتھ دیتے ہیں۔ آج کے نوجوان باتوں کا جواب جو ہے وہ قتل کی صورت کے اندر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور کہنے لگا کہ میں اپنے قوم قبیلے والوں سے مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ لڑائی بھی نہیں کروں گا، قتال بھی نہیں کروں گا، جہاد بھی نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے دیا، فخلّى سبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ چلا گیا اور لوگوں کو جا کر یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کی وجہ سے، اس کہنے کی وجہ سے، اس انسانیت کے درس کی وجہ سے یہ بھی مسلمان ہو گئے، اس کے قوم قبیلے والے بھی دعوت کے میدان میں آنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ہم دیکھیں جی، ہم کسی کو ٹٹول کے ذرا دیکھیں نا، کسی کو ذرا چیک کر کے دیکھیں، کسی کو ذرا یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھیں، 20 سال پرانی باتیں نکال کر یہ رکھے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے بھی کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 منٹ سے پہلے معاف کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں 20 سالی 30 سالہ پرانی باتیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ دل نہیں بلکہ کباڑ خانہ ہے، اس کے اندر 20 سالہ پرانی باتیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کو پاک اور صاف کیا، دلوں کو کباڑ خانہ نہیں بنایا، اور مثالی انسان اور مثالی مسلمان ہونے کا درس اور سبق یہ دیے۔ وہ قتل کرنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ہم میں بس موقع ملے صحیح، کسی مجلس میں بیٹھے صحیح، بس وہ فریز تیار کی ہوتی ہے، الف سے لے کے یا تک، اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ بھی کہا تھا، مجھے فلاں بھی کہا تھا، مجھے یہ بھی تانا دیا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔ ہم ماننے والے کس کو ہیں؟ ماننے والے کس کو ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں کہا، دیوانہ نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت سے سخت ترین جملہ ادا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے کافر کو، کسی بھی بندے کو جو غیر مسلم تھا، جس نے تانے دیے تھے اپنے حالت کفر کے اندر، اب اسلام قبول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہیں کہا کہ تو مجھے ایسے کہتا تھا۔ وہ میرے پیغمبر جو بات دل میں نہیں رکھنی وہ نہیں رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک اور صاف کر کے بتایا کہ لوگوں، مسلمان بننا ہے تو پھر مثالی مسلمان بننا ہے، مثالی مسلمان بننا ہے۔ اس سے آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ، کئی لوگوں کا مزاج، تبلیغ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اڑ کر پڑھتے ہیں، ایسی تیسی کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ یہ مزاج میرے پیغمبر کا نہیں ہے۔ فتوے کے اوپر تھا فتویٰ، یہ تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، اکیلا مومن میں ہوں بس، باقی اور کوئی مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے اور فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر جی، میں اسلام کو تو قبول کرتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کرام کو؟ پکڑو ہی کو لمبا پاؤ ہی آتر چھانٹی کڈوں، ایک کیڑی چیز جی اجازت منگنا ہے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ادنو منی، اس بندے کو میرے قریب کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر جی وہ زنا کی اجازت مانگ رہے اور آپ اس کو قریب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا ہے، جو ایسا سلوک کرے، پیار سے، محبت سے دعوت پھیلتی ہے، اخوت سے دعوت پھیلتی ہے۔ کافر کے اوپر کافر ٹھا فتویٰ لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور آج میرا اور آپ کا مزاج بھی ایسے، ہم کہتے ہیں وہ بھی غیر مومن، وہ بھی فلاں مومن نہیں، یہ بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہو، اللہ نے اس کو مومنین کو لکھ لیا ہو، اور جو دنیا میں رہ کے یہ مومنین کی لسٹ سے باہر نکالنے والا یہ اعلیٰ درجے کا کافر بن چکا ہو، کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیے، سبق دیے، وہ درس انسانیت کا درس ہے، وہ درس وہ محبت کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ فرمایا کہ جی اللہ کے پیغمبر جی۔ فرمایا اگر کوئی تیری بہن سے زنا کرے، فرمایا اللہ کے پیغمبر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے سے زنا کرے گا وہ آخر کسی کی ماں ہوگی۔ فرمایا کہ جی اللہ کے پیغمبر جی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیری ماں سے زنا کرے پھر؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تجھے سے زنا کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھپھو ہوگی، وہ کسی کی بھتیجی بھانجی ہوگی۔
فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسانیت، یہ مثالی مسلمان ہونا اور مثالی انسان ہونا، یہ اتنا کام کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کی بھی اللہ حفاظت کر لے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ صحابی بھی فرماتے ہیں کبھی بھی میرے دل کے اندر جو ہے وہ زنا کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ دعوت یہ انسانی دعوت ہے، یہ دعوت یہ محبت کی دعوت ہے۔ مسلمان بنے، مثالی مسلمان بنے، انسان بننے مثالی انسان بنے۔ آخری ایک دلیل دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور آج ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے نا، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو میرے مخالف تھے جنہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی ہے ان کو کچھ نہیں دینا، ان کو ایسا کر دینا ہے، ان کی ایسی تیسی کر دینی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے معونہ کا کنواں خریدا تھا، حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ میرے چاچے بھی نہ بھرن اتھو پانی، میرے مامے بھی نہ بھرن، میرے ابواں ہی نہ بھرن، میرا فلاں ہی نہ بھرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان بھی یہاں سے پانی بھرے، یہودی یہاں سے پانی بھرے، کافر بھی یہاں سے پانی بھرے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو درس دیے، مجھے اور آپ کو جو سبق سکھائے وہ انسانیت کا سبق سکھائے۔ اگر ہمارے اندر انسان ہونے کے بعد انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم انسان کے روپ میں کوئی بھیڑیا بنے، کوئی سور بنے، کوئی گدھا بنے، کوئی درندوں کی شکل کو اختیار کر چکے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گندا مزاج، ہماری گندی تربیت، ہمارا گندے تعلقات، ہماری سوچ گندی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ایک تو بات یہاں سے یہ سمجھ آئی، اگر آپ جنازے کو آتا ہوا دیکھ لیں تو تعظیماً جنازے کے لیے کھڑے ہونا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یہ جس کا جنازہ آ رہا ہے یہ یہودی ہے، وہ یہودی جو آپ کو طعنے دیتے تھے، وہ یہودی جو آپ کے صحابہ کرام کو جنہوں نے شہید کی ہے، یہ یہودی آ رہا ہے جس کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا درس دیتے ہوئے، مثالی مسلمان ہونے کا درس دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ بات یہ سمجھ میں آئی یہودی ہو تو اس سے بھی نرمی، اس سے بھی محبت کرنی ہے۔ اس کی تقریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اتحاد اپنے بھرا نال 751 دی چلدی پئی ہوندی ہے، تو میرے مرن جیون تے نہ آویں، تو میرے منہ تے نہ آویں، اپنے پترے کو آدھن اے آوے ہی کو دھکے دیتے باہروں بھیج چھڑائے۔ اے انسان ہے کہ درندہ ہے؟ اے انسان ہے کہ بھیڑی ہے؟ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے کیا سیکھا ہے؟ صحابہ کرام کی دور کی بات ہے، مسلمانوں کی دور کی بات ہے۔ جو یہودی میرے پیغمبر کو تکلیف دے، میرے پیغمبر ان کا جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جائے اور اے آدھے اب میرے بھرا کو میرے جنازے دے کٹھے رلنا نہ دیوائے۔ کتنے واقعات جو میڈیا پر موجود ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بندہ چودھری صاحب ساتھ کھڑا ہے، اس کے بھائی کو باندھا ہوا ہے، اس کے بیٹوں نے باندھا ہوا ہے، اپنے چاچا کو تایا کو انہوں نے باندھا ہوا ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اس کو مارو۔ انہوں نے ڈنڈے پیپ چھوٹیاں پکڑی ہوئی ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں اور مارتے اس کو قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد وہ پتہ کیا آدھے حالی میرا ہاں نہیں ٹھریا میرا ہندہ ناک کاپ گھنو، چھری سے اس کا ناک کاٹا گیا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کی زبان کاٹی گئی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہ انسانی روپ کے اندر انسان ہے یا درندہ ہے؟ انسان ہے یا بھیڑی ہے؟ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے میرے پیارو دوستو، یہ مرکز انصار کی محبت کا بیان ہے۔
یہ پیار و محبت کا پیغام ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو ٹارچ کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد میری اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی مثالی انسان بننے کی توفیق عطا کرے اور مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دور الحمدللہ رب العالمین۔